قرآن کیا ہے جدن بھی کھاؤ تو حلال کھاؤ جدن بھی کھاؤ تو طیب کھاؤ جدن پیو بھی صحیح تو طیب ہوئے تہاڈا پاؤنا بھی طیب ہوئے تہاڈا سننا بھی طیب ہوئے اور تہاڈا دماغ وچ سوچنا بھی طیب ہوئے زبان نال بولنا بھی تہاڈا طیب ہوئے ہتھاں نال چلنا بھی طیب ہوئے تہاڈا پیراں نال چلنا بھی طیب ہوئے جداں ہر کدوں طیب تے پاک ہو سو مت اللہ فرماندا ہے میں بھی طیب میرے فرشتے بھی طیب میریاں کتاباں بھی طیب میرا قرآن بھی طیب میرا محمد بھی طیب میرے محمد دی جماعت بھی طیب میرے محمد دی سنت بھی طیب تے انہوں منن والا بھی اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ونسلم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ گئے نو ساتھ اللہم صلی اللہ محمد واجب الاحترام بھائیوں دوستوں بزرگوں محض مخلص موحد ساتھیوں السلام علیکم پچھلے جمعہ دے اندر 7ویں سپارے دی اللہ رب العزت دی توفیق نال ابتدا کیتی ہے دعا ہے اس رب لم یزل ولا یزال دے دربار دے اندر کہ او اللہ جل شان ہو عز برہان ہو اما صفات ہو کما حق ہو اپنی رضا دی خاطر حق سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے سنن سناون دے بعد اس دے اتے اللہ پاک عمل کرن دی بھی توفیق نصیب فرماوے اللہ رب العزت نے اس وفد دا ذکر فرمایا اس سپارے دے ابتدا دے اندر جو اللہ دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کے انہاں کلام سنیا اس کلام سنن دے بعد اللہ فرمایا کہ تیرے کلام دا انہاں دے اتے انج اثر ہویا کہ تفیضو من الدم کہ انہاں دے اکھاں دے وچوں آنسو آندے پے ہن میرے پاک پیغمبر کیوں کہ مما عرفو من الحق اس واسطے کہ او لوگ پہچان چکے ہن بھئی حق بات اصل دے اندر کیا ہے یعنی حقیقت دا انہاں نو لوگاں نو پتہ لگ گیا
جدن ہی انہوں نے حقیقت دا پتہ لگا تو اللہ فرماندا ہے سارے او وفد یک زبان ہو کے آکھن لگا یقولون ربنا آمنا کہ اے ساڈے پروردگار اساں ایمان لے آندا ہے فاکتبنا مع الشاہدین، البتہ ساڈی ایک درخواست ہے ساڈا نام لکھ دے اس امت دے اندر جیڑی امت دن قیامت دے باقی امتاں دے اوتے گواہ بننی ہے۔ یعنی اتنی اعلیٰ امت اللہ دے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی، جو حبشہ دے جڑے نصارہ ہیں وہ بھی اس بات دا اقرار کر رہے ہیں کہ فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اے اللہ ساڈا نام جڑا انہاں دی لسٹ وچ لکھ دے۔ پھر فرمایا کہ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور سانو کے ہو گیا ہے، سانو ہو کے گیا ہے کہ جدہ سانو حق دا پتہ بھی لگ چکا ہے ول اساں پچھا کیوں ہوئے کھڑوتے ہیں۔ تو آکھن لگے وما جاءنا من الحق، ساڈے کول حق یعنی کیا چیز آ چکی ہے؟ قرآن مقدس، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن ہی پڑھ کے سنایا ہے نا انہوں نے، تو اس وجہ تو انہوں نے فرمایا کہ مما عرفوا من الحق، سانو حق دی کیا آ گئی ہے؟ پہچان آ گئی ہے، سانو پتہ لگ گیا ہے بھی حق کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ نال یہ آکھن لگے کہ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، اے اللہ اساں این چیز دا لالچ رکھ دے ہیں، تمہ کر دے ہیں تیری عدالت تے دربار گاہ دے اندر کہ اے اللہ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ ساڈا جڑا نا ہے نا وہ صالحین دی لسٹ وچ لکھ دے۔ ہر چھوٹا بڑا آدمی بھی، اللہ دے پاک پیغمبر بھی، جس طریقے نال حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ توفنی مسلمان والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ میرے اتے موت اس وقت دے میں جدہ میں تیرا فرما بردار ہوا، تے الحقنی بالصالحین، تے میرا نام بھی کتھے لکھ دے میں؟ صالحین دی لسٹ لکھ دے میں۔ تو ہر بندہ ایک خواہش کردہ ہے اللہ پاک دا کہ میرا نام کتھے ہوئے؟ صالحین دی لسٹ۔ ایک گل آج دے اس جمعے خطبے دے اندر سمجھے سو کہ صالحین جتنے بھی ہیں وہ سب طیب اور پاک ہیں، سب طیب اور پاک ہیں۔ اس وجہ تو کر کے انہاں طیبین جڑی جماعت آئی اس دا ہر پیغمبر بھی چھوٹا بڑا بھی اس چیز دا اظہار کر رہا ہے کہ اے اللہ ساڈا نا اس پارٹی دے اندر ہوئے جنہاں نو تو آپ طیب کر چھوڑے آئی تے طیب ہو کے تیرے دربار دے اندر آئے۔ جڑی آیت مقدسہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے وہ انشاءاللہ اس بات دی وضاحت کر سی بھی طیب کون ہے اور خبیث کون ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، صرف وجہ یہ بنی کہ جدہ انہوں نے قرآن نو پہچانیا، آمن والے حق محمد الرسول اللہ نو پہچانیا، او دی کما حق ہو جس وقت انہوں لوگوں نے تصدیق کی تھی، اللہ فرماندہ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ، اس دے بدلے دے اندر اللہ پاک نے انہوں جنت نصیب فرما دی تھی۔ اور ہر بندے دی خواہش بھی یہ ہے کہ بھی مینوں اللہ پاک جنت دے اندر ٹکانا دے تاکہ میں اللہ دے غضب تے قہر کولو بچ ونجاں۔ اچھا پھر فرمایا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اساں محسنین کو بدلہ ایویں دیندے رہنے ہیں جویں اساں انہاں وفد آیا جڑا او نجاشی دا، جویں اساں انہاں نو بدلہ دیتا ہے ہر ایک نو حق پہچانن والے نو اساں ایویں بدلہ دے دیندے رہنے ہیں۔ اگے پھر فرمایا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او لوگ میرا پیغمبر جن آیات دا انکار کر دیتا، کذبوا جھٹلایوں نے بآیاتنا ساڈی آیات نو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ ہیں جہنمی۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی۔ ہون اس آیت مقدسہ جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے اس دے اندر اللہ پاک نے امت محمد الرسول اللہ نو ایک درس دیتا ہے۔ اس دے اندر دے گنو کہ اس آیت مقدسہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آون کولو پہلے کچھ رسماں کچھ ریتاں اس قسم دیان کہ صحابہ اکرام بھی انہاں حلال چیزانوں اپنے ہوتے حرام کیتا ہویا آئی، حلال چیزانوں بھی اپنے ہوتے حرام کیتا، اس نو استعمال نہ کر دے۔ جس طریقے نال عرب والیاں دا دستور یہ ہوندا آئی، اے جڑے اٹھنی ہوندی ہے نا جڑی 3-4 بچے دے دے ویا، اس تو بعد ان دا دودھ بھی نان پیندے تے او دے اتے سواری بھی نان کر دے۔ کیوں؟ وہ اے آدیان کہ اساں اے جی میں ساڑھے آج کل دے دور دے آدن نا اے اللہ بزرگا تیرے نا،
اے رتی گاں بزرگا تیرے نا، اے فلانا بکرا رتا تیرے نا، اے ککڑ بھی تیرے نا۔ اسے طریقے نال انہاں لوگاں دا بھی اے معمول ہے کہ ایو جائیں مطلب او اونٹنی جیڑی ہوے آ تا اس نو اس غیر اللہ دے نام دے اوتے چھوڑ دیندے آن، لات دے نام دے یا منات تے عزا ہو بولے جیڑا بھی انہاں دا او بت ہے اس دے نام دے اوتے او چھوڑ دیندے آن، او دا دودھ بھی استعمال نہ کر دے تے او دے اوتے سواری بھی نہ کر دے۔ جداں اے ایک رسم تے رواج جداں آ رہا ہے تو نبوت محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اندر بھی لوگوں دے اندر کچھ نہ کچھ یہ چیز موجود ہے۔ تو اسی طریقے نال جیسے کچھ بندے آدن کہ یار گوشت تو حلال ہے اٹھ دا، مگر او آدھیان کہ میں کھاونا کوئی نہیں، تو ایو جی حلال چیز نو انہاں اپنے ہوتے کیا کیتا ہویا ہی حرام کیتا ہویا ہی۔ تو اللہ دے قرآن نے آ کے مسئلہ بیان فرمایا کہ لوگو کلی مسئلہ ایک اپنے دماغ دے اندر رکھو، اپنے ذہن دے اندر رکھو۔ سب تو پہلا نقطہ نظر اے ہے کہ جیڑی چیز نو اللہ حلال کر دے وے انہوں کدے حرام نہ کرے آئے، تے جیڑی چیز نو رب حرام کر دے وے کدے انہوں حلال کرن دی طاقت اپنے اندر نہ لے وے۔ جو حکم کیتا ہے تھاڑے رب نے کیتا ہے ساڑھے واسطے، جیڑی ساڑھے واسطے حلال تے طیب ہے وہ سانو دس دیتی ہے، جیڑی ساڑھے واسطے حرام ہے وہ سانو دس دیتی ہے۔ دیکھو چھوٹی جی مثال نال سمجھا کے پھر انشاءاللہ اگر مسئلہ شروع کر دے ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر کو ایک عورت مسئلہ گھن کے آئیے، آکھن لگے یا رسول اللہ ساڑھا گھر اجڑ گیا ہے۔ نبی صحیح فرمایا کیویں؟ تو اس دسایا کہ میرے خامد نے مینو اے لفظ بول کے میرے نال زہار کر لیا ہے۔ اس وقت دا جڑے او لفظ ہوئے نہ تا بیوی نو طلاق ہو ویندی ہے، اے لفظ بول دیتے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جس وقت اپنا مسئلہ رکھیا تو اللہ دے پیغمبر فرمایا او مائی میرے اندر طاقت نہیں کہ جس چیز نو میرا خدا حرام کر دے وے تے میں محمد اپنی مرضی نال حلال کر دے وا، یا میرا رب جس چیز نو حلال آکھے تے میں محمد انو حرام کر دے وا۔ یہ قانون ہی نہیں۔ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی۔ میں تو انتظار کردہ اس بات دا کہ جب تک وہ تو گھنٹی کھڑکے نہیں میں محمد اپنی زبان بھی نہیں ہلائندا، تے جتھا مینوں چاہ کے لا تحرک بہ لسانک اتھا میں اپنی زبان بھی نہیں ہلائندا۔ تو اس واسطے میں تو پابند ہاں اس قانون دا، میں حلال تے حرام کرن دی طاقت نہیں رکھدا۔ تو اس سے آیت مقدسہ دے اندر اللہ پاک نے ایو مسئلہ سمجھایا کہ اے ایماندارو خبردار اپنی مرضی نال حلال بھی نہ کرو تے اپنی مرضی نال حرام بھی نہ کرو۔ ہن دیکھو یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم۔ اللہ کریم فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ، خطاب مسلماناں نو ہو رہا ہے کیونکہ جیڑی گل بھی اللہ پاک دی مندن تا مسلمان ایماندار مندن، کافر اللہ دی گل کافر تاں بنے جو اللہ دی بات دا کے کیتس انکار کیتس۔ اس واسطے اللہ کریم فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او ایمان والے او مسلمانو او ایمانداراں دی جماعت، لا تحرمو نہ حرام ٹھہراؤ نہ حرام کرو طیبات جیڑی چیز میں تواڈے واسطے لذیذ بنائیے، طیب بنائیے، پاک بنائیے، ما احل اللہ لک جس چیز نو میں اللہ کریم نے احل اللہ لکم تواڈے واسطے کیا کیتا ہے حلال کیتا ہے۔ اس واسطے لا تحرموا طیبات تے اس طیب تے پاک چیز نو اپنے واسطے حرام نہ ٹھہراؤ۔ کیوں؟ اگے فرمایا ولا تعتدوا جیڑی حد میں اللہ بیان کر دیواں اس حد نو کراس نہ پے کرے آئے، تے جی اگر تساں اس حد نو کراس چا کیتا ولنہ میں تواڈا راساں نہ تساں میں اللہ پاک دے راسو۔ ولا تعتدوا میری حداں کراس۔ پھر اگے اللہ کریم نے کیا فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ کریم ہرگز پسند نہیں کریندا اس بندے نو جڑا اللہ دیاں حداں پار کر جاوے۔ اللہ ایو جہاں بندے نو اپنا محبوب نہیں کردا۔ اچھا اگلی آیت دے اندر اللہ کریم نے کہ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ،
لوگو او چیزاں استعمال کریا ہے، او چیزاں کھویا ہے جڑیاں میں اللہ کریم فرماتا ہے حلال طیبہ، جڑیاں تواڈے واسطے حلال بھی ہون تے نال طیب بھی ہون۔ کلو مما فی الارض وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اس چیز نو کھاؤ جیڑی میں اللہ تواڈے واسطے حلال بھی بنائیے تے میں اللہ طیب بھی بنائیے۔ نال فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اللہ کریم دا ڈر اپنے سینے دے اندر رکھو۔ وَأَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اگر تساں ایمان رکھ دے اس اللہ پاک دی ذات نال تول وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کریم کولو ڈر ونجو۔ اگو مطلب کہ آئی کہ جتنا تانوں اگر حرام دی دعوت مل دی پئی ہوئے او دے کولو بچو، اون دے کولو بچو تاں جداں وَاتَّقُوا اللَّهَ تھوڑے دل وچ ڈر کھیندا موجود ہو سی۔ جداں استاد ایک سوٹی رکھی بیٹھا ہوندا ہے تے طالب نو بھی پتہ ہوندا ہے جے کئی نقصان چکی تو استاد ضرور مینوں کن گوشیاں پکڑا کے سوٹیاں مارنیاں۔ جداں اون دے دل دے اندر ڈر پیدا ہو گیا ہے، اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا حلال تے حرام دی تمیز تاں پیدا ہو سکتی ہے تواڈے دل و دماغ دے اندر جداں وَاتَّقُوا اللَّهَ تو ساڈے دل دے اندر اگر ڈر پیدا تھی گیا تا ایک میں اللہ دی ذات دا پیدا ہو گیا، اس وقت تساں حلال تے حرام دی تمیز کر سو۔ جداں میں اللہ دا ڈر ختم تھی ونجے جس قوم دے اندر، جس قبیلے دے اندر، جس خاندان دے اندر، جس فرد واحد دے اندر جداں اللہ دا ڈر ختم تھی ونجے تو اللہ دا رسول کیا دا اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جداں بندے دے وچوں جویں حیا نکل ونجے اللہ کریم او دی مہار او دی کنڈ دے اوتے سٹ دیندا ہے، ہن مرضی آندی ہے جویں ودا کر، جے اگر ہن تا تیرے کولو کوئی نہیں پیا پوچھدا مگر ایک دیاڑ آونی ہے جداں تو اللہ کریم دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم کے فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنو، او ایماندارو لا تحرموا طیبات، جڑیاں اللہ کریم نے تواڈے واسطے حلال کر دتی ہیں انہاں کو اپنے اوتے حرام نہ کرو، تے جڑیاں حرام کر دتی ہیں انہاں کو اپنے اوتے حلال نہ کرو۔ ہن او تھوڑی جی سیر کرے نے اللہ پاک دے قرآن پاک دی توجہ ہے نا، ستے تو نہیں پے سارے جاگ دے ہو۔ اصل دے اندر اللہ پاک نو بندہ ہی او پسند ہے جڑا طیب غذا کھاندا ہے۔ کیڑی غذا کھاندا ہے؟ طیب، خبیث دے نیڑے نہیں لگدا۔ اس واسطے دے گنو کہ بھئی سب تو پہلے جس وقت بچہ آیا ہے مسجد دے اندر امام صاحب کولو پڑھن واسطے، تھوڑے بچے پڑھ دیں نا، تو اس دے ہاتھ دے اندر جس وقت مولوی صاحب نے کاپی دیتی ہے یا اس نو اپنی زبان نہ لکمہ دیتا ہے، یا گھر دے اندر والدین چھوٹے بڑے سارے اس معصوم بچے دی توتلی زبان دے وچوں اگر سن دین تا سب تو پہلے کلمہ طیبہ سن دین۔ اونوں گھر دے اندر مسلمانہ دے گھر دے اندر یہ بولی یا چل دیئے، اس معصوم بچے نو آکھا جاندے آکھ پہلا کلمہ طیب، طیب مانی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرمان دیں جدہ او کلمہ بھی طیب ہے تو پڑھن والا بھی طیب ہونا چاہیے، خبیث نہیں ہونا چاہیے۔ اس واسطے بندہ خیال کر جدن بھی کوئی بات سنے کنہ دے نال تاں بھی طیب تے پاک ہوئے، جدن ہی منہ چو کوئی کلمہ کڈے او بھی طیب تے پاک ہوئے، جدن بھی دماغ وچ کوئی سوچیں او بھی طیب تے پاک ہوئے، جدہ غذا کھاون لگیں او بھی طیب تے پاک ہوئے، جدہ پاون لگیں او بھی طیب تے پاک ہوئے، جدہ پیون لگیں او بھی طیب تے پاک ہوئے۔ جب تک تیرا سارا کچھ اے طیب نہ ہویا اتنے تک تو رب دے کاغذاں اندر خبیث تو ہو سکتا ہے، کدے پاک نہیں ہو سکتا۔ جی میں نماز پڑھن والے گندے کپڑے نال نماز پڑھ سکتا ہے بندہ؟ ہیں گندگی لگی ہوئی وہ نماز ہو سی؟ وضو نہ ہوئے نماز ہو سی؟ طہارت نہ ہوئے نماز ہو سی؟ جدہ انہاں ساری زہری طہارت واسطے اللہ نے پانی رکھے ہے، ایویں تیری اندر دے جڑا خون ہے اس نو بھی پاک کر، او دے پاک کرن دا ذریعہ اللہ نے بنایا تو ایک قرآن مقدس نو اللہ بنایا۔ آؤ ہن پچھلیاں قوماں دے بارے اللہ پاک نے جڑا ایک قصہ بیان فرمایا کہ انہاں کو جدہ بھی کوئی حق بات دسو تو اگو اوکے آتے ہوندے ہیں۔ اللہ کریم فرماندا ہے کہ اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اتھے فرمایا کہ میرے حلال نو حرام نہ کرو،
تے جیڑی چیز نو میں اللہ حرام چا کراں تے اس نو اپنے اتے حلال نہ سمجھو، یعنی جیڑی چیز طیب ہے اونوں استعمال کرو تے خبیث دے نیڑے نہ لگو۔ اچھا اللہ دے پاک پیغمبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیں یا ایھا الناس کہ او تمام لوگوں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جیڑیاں چیزاں ساں تواڈے واسطے زمین وچوں کڈھین حلالا طیبا، جدن بھی کھوے آئے حلال کھوے آئے تے نال کے ہوئے طیب ہوئے۔ ستے پہ ہو ہیں اللہ کے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جدن کئی لکمہ تواڈے اندر ونجے، جدن بھی ایک گھوٹ بھی تواڈے اندر پانی دا ونجے تا اللہ فرماندا ہے حلالا طیبا۔ حالانکہ مسئلہ تا حلال دے اوتے بھی سمجھ آ گیا ہی، مگر وقت بھی اگو اللہ فرماندا ہے طیبا، تا مطلب کہ ہے مثلا اللہ پاک دے پاک پیغمبر فرماندے کہ لوگو حلال بھی ہوئے تے نال طیب بھی ہوئے۔ ہن اللہ کریم دا جڑا مال چھٹیا ودا ہے، بھیڑاں بھی ہیں، بکریاں بھی ہیں، وڈے جانور بھی ہیں، جی اگر ہیں تا حلال، مگر انہاں دے وچوں ایک بندہ پکڑ کے آ ونجے تے اپنے گھر وچ ذبح چا کرے، چپ کر کے کھا ونجے، مال تا حلال ہے پر طیب کوئی نہیں، چونکہ چوری دا مال پیا کھاندا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم نے آکھیا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، تے نال یگو اللہ کریم نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، خبردار شیطان دا اتباع نہ پا کریا، کیوں؟ انہ لکم عدو مبین، او تواڈا کھلم کھلم دشمن ہے۔ تھوڑا کھلم کھلا کیا ہے؟ وہ دشمن ہے۔ جتنا تھانو اللہ کریم حکم دے سی جو حلال کھاؤ، اتنا تھانو حکم دے سی جو حرام کھاؤ۔ جتنا تھانو اللہ آکسی کہ یار اے چیزاں کو لو بچ ونجو، اتنا تھانو آکسی یار تھانو بچن دی ضرورت۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ انہو لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان پہلے دہاڑ کو لو بھی خبیث ہے تے توانو جدن بھی بنے سی تا خبیث بنے سی، جدہ اون دے آنکھیں نہ لگ سو توات اللہ کریم دے دربار طیب بن کے وی سو۔ اس واسطے ہر چھوٹے بڑے واسطے کڑی شرط یہ لکھیے کہ جدن ہی اللہ دے دربار حاضر ہوئے تا کہ بن کے وجنے طیب بن کے وجنے، پاک ہو کے جاویں، تیرا کھاونا پیونا اٹھیونا باونا تیری محفل تیرا سب کچھ طیب ہوئے۔ اچھا واللہ کریم دا قرآن پاک کے فرما دے انما یامرکم بالسوء والفحشاء، کہ جدن بھی توانو شیطان حکم کرے سی ہمیشہ توانو فحاشی دا، بریائی دا، ظلم دا تے گناہ دا توانو آ کے حکم سنائی سی، تے وال جڑے ویلے او حکم توانو اس نے سنا منائے ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، توڑے کل او گلہ وانے کے اکھوائی سی جیڑیاں توانو اللہ نہ آکھیاں ہوئے اسے اوہ کلمہ توڑے کولو شیطان نے وان کے بلاوڑن۔ اس واسطے اللہ کریم کے فرما دے کھلم کھلا توڑا نام مراد دشمن ہے، متا اون دے اگر آکھے لگے ہوئے تا حلال تے حرام دی کرائیں تمیز نہ کر سکو سو۔ اس قوم دے بارے اللہ کریم مسئلہ بیان فرما رہے ہے، جس قوم نو آکھیا ونجے کہ حلال کھاؤ تے حرام نہ کھاؤ، او اگو قوم ساڑھے نال ہیلے کی میں بیان کر دیئے، اگو مسئلے کی میں بیان کر دیئے، او بھی اللہ کریم دے قرآن نے ذکر فرما دیتا ہے کہ بندہ تا اپنے بذات خود بچن دی کوشش کریں دے۔ بعض اوقات اگر گھر دے ایک فرد نو چاکو کہ یارو میاں مسئلہ قرآن پاک دا ان پہ بیان ہوندہ ہے، او اگو آدھے کہ یارا تیری گل تا واقعی ٹھیک ہے، پر میری جڑی ساری نسل اس نو میں کی دے کراں، جتنے بھی میرے سارے آبا و اجداد پیاندن میں اس نو کیا کراں۔ اس واسطے اللہ کریم دے قرآن نے آج تو 1500 سال پہلے یہ نقشہ چھکے ہے۔ اللہ فرمان دے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ، جدنی انہاں نو آکھیا ونے یارو اتباع کرو اس بات دی جیڑا کچھ نازل کہیں کیتا ہے،
جیڑا اللہ نازل کیتے ان دی تساں کے کرو اتباع کرو مگر اگوں یک زبان ہو کہ اگوں آدن قالوا بل نتبع ما الفینا علی آبانا کیوں اساں اتباع کرائیں اس بات دی جیڑا جرم اساں کھلوتے کرے نے آئے جیڑا کرتوت اساں کھلوتے کرے نے آئے جیڑی رسم اساں کھلے کرے نے آئے اے ساڑے تا پیو ڈاڈا کر دے آئے مگر آج جی میں ایک بندے کو آکھو کہ یار شریعت دے اندر کل خانی کرنا حرام ہے تیجا کرنا حرام ہے ساتھا کرنا شریعت وچ حرام ہے جمعرات دے چاول کھانا شریعت وچ حرام ہے کیونکہ اس نو شریعت نے وضع نہیں کیتا اس نو تو آپوں بنائی کھلوتا ہے اس واسطے اللہ کریم فرمایا کہ میریاں حلال کیتیاں نو حرام نہ کرو تے حرام کیتیاں نو حلال کول خانی بھی حرام ہے کہ نہیں سارے بولو نا کول خانی جدانوں نو اکھیندہ ہے کہ یار نہ کر جو میرے محمد دی رسم نہیں جمعرات نہ کر میرے محمد دی سنت نہیں اے جڑے کنڈے کھانے کودانا نامراد جہلا پتہ ہی جو کنڈے کیوں کر دیں ایندے نالو تکی نہیں خنزیر دے لکمے بھی اگر کھا گندہ تا خدا تیرے کولو نہ پوچھیا جیڑے ون کے کنڈے کھا دے نہیں پچھوں بیک سائڈ تے کڑیں پتہ کی تے جو کس گل دی رسم ہے اپنے جان ثواب سمجھی کھڑے تے نالا دے میاں اے سنی تے شیعہ بھائی بھائی تریجی قوم کتوں آئی وقت دعا مولوی چھوٹے ہے او ساکھیا جناب شب برات ہے شب کیا ہے برات ہے او 22 رجب منتخب چکی تیس ایسا کہ میں تا ثواب کولو راندہ پیا اس 14 نو 15 شعبان نو چا مقرر کی تیس تے انہا دوہاں گالی دا مڈو شریعت نو پتہ ہی کوئی نہیں او کو گال پلے پوندی پئی نے حالانکہ بندے مسلمانہ کو پتہ لگ ونجنا چاہی دائی جیڑا بندہ 15 شعبان نو عید منائی کھڑا ہے اس عید دا نام بھی رکھی کھڑا ہے کہ مساریاں والی عید وہ آپ مشرک دا نام بھی تے کو دسیندہ کھڑا ہے اے یعنی اللہ دے رسول دی عید کوئی نہیں شریعت دی عید آدھے ٹھاکیاں والی عید مسہاریاں والی جناب عید اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ دی شریعت مبارکہ دے اندر عیداں آئین تا صرف 2 آئین 3 عید کوئی نہیں تے جے تو آکے اس رات نو قرآن پاک نازل ہویا ہے تا اللہ دی قسم اللہ دا قرآن تا اس بات دا شاہد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر اللہ کریم فرماندا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکۃ اس مبارک رات نو جداں رمضان دے اندر قرآن نازل پیا ہوندا ہے 15 شعبان نو قرآن نازل نہیں ہویا اس نو اگر عید بنا کے آکھیں عبادتاں پیا ہوندیاں فلاں پیا ہوندا ہے جدن بھی کوئی کم محمد دی شریعت دے خلاف کرے سے تو او خبیث تا بن سکدا ہے کدے طیب نہیں بن سکدا طیب وہ ہونا جتھا میرے محمد دی سنت دے دستخط موجود ہوون ہیں توجہ کرنے پہ نہیں کرنے پہ میں جب موضوع ہوں شروع کرنے اللہ دی توفیق نال نا میں ذرا تھانوں میں لیاندہ بیٹھا جو تسا کہیں موڑ دے ہوتے آون جو اچھا والک جناب اللہ کریم دا قرآن پاک کے فرماندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جدہ انہاں کو اکھین دے کہ یار اتباع کرو تا کیڑی کتاب دا کرو قرآن پاک دا کرو او اگوا دن کہ وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا ساڑا پیو ڈاڈا جو جمعے راتی کرندہ مر گیا ہے ساڑا پیو ڈاڈا جو کل خانیاں دے چاول کھاندہ مر گیا ہے اس وجہ تو کر کے اساں انہاں نو تا چھوڑ سکدے نہیں اساں پیو ڈاڈے کو چھوڑ سکدے لیکن توجہ کریں تھیں مشرک ہو کے آدھا ہے کہ اساں پیو ڈاڈے کو چھوڑ سکدے نہیں تے تو مسلمان ہو کے خدا دے دین کو بھی چھوڑی کھڑے تے محمد دی سنت کو بھی کانڈ کیتی کھڑے دعوی کی تی جو میرے نال دا سچا کوئی نہیں میں وڈا مسلمان ہاں
داڑیاں بھی رکھائیاں نہیں, پٹکے بھی بدے نہیں, سارے کام کیتے نہیں, مگر تیرا ایک ایک کام جڑا پیا گزر دے تو میرے محمد دی سنت دے خلاف پیا گزر دے, میرے محمد دے قرآن دے خلاف پیا گزر دے. اس واسطے اللہ کریم نے کہ فرما دیتا کہ اے میرے پاک پیغمبر, جی میں پہلے دن کولو بندے آکھیا کہ پہلا کلمہ طیب, تے طیب مانی پاک, جنا ہوئے دا طیب تے پاک کلمہ پڑھے آئی تا فعلم انہو لا الہ الا اللہ, والو اس طیب تے پاک کلمہ دی راج رکھیں, اس دی لاج رکھن واسطے اللہ 3 سپارے قرآن نازل فرما دیتا ہے. اپنی مرضی نال کوئی کام کرن دی ضرورت جدانی کوئی کام کرے تو میرے قرآن کو لو پوچھیں. اس وقت اللہ دا قرآن کیا دا ہے, اچھا جناب انہاں نو آکھیا, انہاں کو آکھیا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ, جیرے ویلے انہاں کا ساں پیو ڈاڈے کو چھوڑ سکدے نہیں. اگوں اللہ کریم فرمایا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, او جوڑے توڑے پیو ڈاڈان او تب عقلان لا یاکلون, او تا عقل بھی نان رکھ دے. نال فرمایا شیئن ولا یہتدون, رتی برابر بھی سدھے راہ دے اتے موجود کوئی نان. جدہ انہاں دا اپنا عقل بھی ٹکانے تے کوئی نہیں, جدہ وہ آپ خود بھی سدھی راہ دے اتے کوئی نان, بلا توانوں کی میں سدھے راہ تے لا ونجے نا. جڑا خود گٹر تے گندگی دے اندر ڈھٹا پہ ہوئے تے دوجے کو آکے آتے کو پاک کراں تک کدائیں گنجائش نہیں ہو سکتی. خود اگلے بندے کو بھی تا ترکا سکتا ہے مگر طیب تے پاک نہیں کر سکتا. اس واسطے اللہ کریم دا قرآن پاک کیا فرمایا اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون. اکثریت لوگ جڑے مارے ویندن اپنے پیو ڈاڈے دی رسم تو مارے ویندن, انہاں دے رواج تے کرتوتات دی وجہ تو مارے ویندن, ورنہ اگر مسئلہ سمجھایا ونجے تا مسئلہ سمجھائی دل, مگر اگو کیا دن یار ساری برادری نو کے کرائے, ساری پول پرشاد جتنی بھی پچھوان دی پئیے اس نو کے کرائے. اس واسطے اللہ دا قرآن بار بار انہاں دی مثال کیویں پیا بیان فرمائندہ ہے. انہاں دے وڈیرے بھی بے عقلان, او رتی برابر بھی سدھی راہ تے کوئی نان, جداں او خود سدھی راہ تے کوئی نان, بھلا توانوں کیویں سدھے راہ تے چھوڑ سکدے ہن. گل سمجھنے پہ نہیں سمجھنے پہ. اس واسطے جی اگر طیب بننا ہے تو پہلے مسئلہ پوچھے آئے, تا کہیں دے کولو پوچھے آئے, قرآن کولو مسئلہ آکے پوچھے آئے. اس واسطے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا, خبردار جڑی چیز میں توڑے اتے حلال کیتی ہے اس نو اپنے اتے حرام نہ کرے آئے, تے جڑی میں حرام کر دیتی اس نو اپنے اتے حلال نہ پہ سمجھے آئے. جڑا تساں تا تساں رہ گئے, میرا پیغمبر بھی اس بات دی طاقت نہیں رکھ دا. ایک موقع دے اتے اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرماون لگے کہ لوگو آئندہ واسطے میں شہد استعمال کوئی نہیں کرنا. گل سن دے پہ ہو, اللہ دے پاک پیغمبر حالانکہ سچی تے سونی حدیث پہ بولیں دے, سونا لکمہ اللہ دا پیغمبر پہ بولیں دا ہے, جو اللہ دا رسول آدھا ہے لوگو این تو بعد میں شہد استعمال کوئی نہیں کرنا, میں ان تو بعد ماکھی کوئی نہیں کھاونا. یہ جملے بولن دی دے رہی تے اللہ کریم پوری سورت نازل فرما دیتی ہے. اللہ کریم فرمایا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا, میرا پیغمبر کیوں آکھے جو میرے حلال نو حرام کیتے تا کیوں کیتے. اللہ کیوں کر سکتا ہے نا, تیری میری تا جرت نہیں, اللہ تا آکھ سکتا ہے نا. اس واسطے اللہ کریم نے سورت دے بنیاد تے مونڈ دے اندر مسئلہ بیان فرمایا یا ایوہ النبیو, پہلے ادب ہی اللہ آپ چکیتا ہے, یا ایوہ النبیو میرا رسول میرا یار. اللہ فرماتا یا ایوہ النبیو لما تحرمو, کیویں میرے حلال نو حرام چا کیتے ہی. سونیاں اے تا ساڑیاں اپنیاں طاقتیں حلال چا کرائیں یا حرام چا کرائیں. اس واسطے لوگو جدہ اللہ دا پیغمبر بھی جرت نہیں کر سکتا, تا بلا عام بندہ اس طریقے دی کیویں جرت کر سکتا ہے کہ اللہ دے حلال نو حرام چاہ کے یا حرام نو حلال چا کرے. اس واسطے میرے بھائیو انسان جڑا تا طیب تے پاک تا ہو سکتا ہے, جیڑی چیز نو اللہ طیب آکے انہوں طیب آکے, تے جیڑی خبیث آکے اس نو خبیث آکے.
ہوں اللہ کریم دے آؤ قرآن دی مثال نال مسئلہ سمجھاواں۔ اللہ پاک فرماندا ہے جیڑے رسماں تے ریتاں کل خانیاں تے جمعراتی تیجے تے ساتے ہر قسم دیاں رسماں کریں دن تے جدن بھی انہاں نو قرآن پڑھ کے سناون والے سناویں انہاں دا نتیجہ کیا ہوندا ہے؟ اللہ فرماندا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ اے میرا پاک پیغمبر مثال انہاں کافراں دی مثال انہاں جیڑے اللہ دے رسول دی گل نو سن دے من دے جے اگر کریوے تا دن پیو ڈاڈا جو ہی میں بابے اور ایک تقریر کر دے آدھے انشاءاللہ گاٹا بھجے نا بزرگاں دا بزرگاں جنہیں کہ آ کے کام نو انج لمبا کیتا نا وہ لمبائی اجاں تک ویندی پئی ہے۔ اللہ اللہ اچھا اللہ فرماندا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ مثال انہاں کافراں دی میرا پیغمبر ایویں مثال ہے کہ جیویں ایک بندہ ایک جانور نو للکار کے آکھدا ہے انہیں ساڈ مریندا ہے جانور او دی بولی تا سندا کھڑا ہے پر اس نو پتہ سور چروایا جڑے ویلے حقلا مار کے آدھا ہے ادھے ہاٹا ادھے نہ وڑ اے نہ کر او نہ کر گل تا سمجھ دی پئی ہے گائیں یا مانجے مگر اس نو اصل حقیقت دا پتہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا بما لا یسمعو اے میرا پیغمبر اے سن دیتا ہے اے پیغمبر سن دیتا نہ لگو فرمایا الا دعاء و ندا انہیں پکار کرن والے دی پکار بھی خالی پئی ویندی ہے سڈن والے دی پکار بھی خالی پئی ویندی ہے کیوں پئی ویندی ہے کہ سم بکم عمیون سمن بکمن عمیون فہم لا یعقلون انہاں دے اوتے ساڈ کیوں نہیں اثر پئی کریں دی جو اندھے بہرے گنگے اس وجہ تو کر کے انہاں دے اوتے کئی گل دا بھی اثر۔ اس واسطے میرے بھائیو جدن بھی کلام قرآن پاک پڑھیا جاوے جس بندے دے دل دے اندر اللہ دا کلام گھر کر ونجے تو وہ سمجھ لوے جو میرے اندر تک ایمان دی رتی موجود ہے۔ اگر قرآن تے محمد دا بیان سن کے وہ دے دھڑ دے اندر جے کئی واٹ پائے ونجو تو سمجھ لوے کہ میرے نال دا خبیث اللہ دی کائنات وچ کوئی نہیں کیونکہ ہوئے طیب۔ اس واسطے اللہ کریم دے پاک کلام کے فرماندا ہے وہ جیڑا پہلا کلمہ او بھی طیب ہے اللہ بھی طیب ہے اوندا قرآن بھی طیب ہے اوندا محمد جوان بھی طیب ہے جیڑی اگو جماعت تیار ہوئی او بھی طیب ہے تے جیڑا کچھ سنت دا بیان ہویا او بھی طیب ہے جداں ساریاں چیزاں طیب رلیاں کھلوتیاں وچ خبیث تا کوئی نہیں وچ کئی خبیث تا کوئی نہیں۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جداں انہاں سارے طیبین کو منن والے او طیب تا ہو سن کدے خبیث نہ ہو سن تے انہاں دا انکار کرن والے خبیث ہو سن کدے طیب نہیں ہو سکدے۔ اس واسطے اللہ کریم رہی کو اور جگہ دوتے مثال فرمائیے کہ کلام تارا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا میں آج جتنا زور لینا میں اتنا تساں ڈھلے ہو آج یار بالکل کا ساتھ نہیں رہندے کہاں کہاں ٹائم پتہ نہیں میرے نال ناراض ہوندے ہو یا گھروں روز کے آندے ہو کوئی نہ کوئی چکر تا ضرور ہے نا ہے نال آکھا کرو صلی اللہ علیہ آکھا کرو نا صلی اللہ چلو اللہ شاءاللہ حاج صاحب دی زبان مبارک کرے ایویں ہوئے کہ بھئی یہ جوش ہی چھومن۔ اچھا خیر اللہ کریم فرماندہ اے میرے پاک پیغمبر علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اللہ پاک فرماندا ہے طیب کلمہ دی میرا پیغمبر مثال ہوئی جویں ایک پاک درخت اچھا میوے والا درخت میٹھا درخت تے جیڑا ہے دوسرا مسئلہ توجہ کرنے پاؤ نا اس واسطے اللہ مثال نال بیان فرمایا ہے کہ علم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا اس طیب کلمہ دی مثال ایویں ہے جیڑی ایماندار تے اس طیب بندے دی مثال ہے یعنی طیب تو مراد اللہ دی توحید ہے
طیب تو مراد اللہ دی کیا ہے؟ توحید ہے۔ معلوم ہوندہ ہے کہ اللہ دی توحید بھی پاک ہے، طیب ہے، اس نو منن والا بھی طیب تے پاک ہے۔ دوسری مثال اگوں اللہ کریم نے کہ فرمایا اصلها ثابت و فرعها فی السماء، تے اون دی ایمان دیاں لذتاں، اس توحید دیاں لذتاں اتنی آئین کہ او اس زمین دے اتو جو شروع دیاں تھیں دیاں پئین و فرعها فی السماء، تے انہاں دیاں ٹہنیاں جڑیاں آسمان نال پئیاں لگ دیاں۔ یعنی ایماندار دی لذت اتے پیا محسوس کریں دے۔ دوسرے مقابلے دے اندر آ گیا او خبیث مشرک، او ایک گندے درخت دی مثال ہے میرا پاک پیغمبر کا شجرتن خبیثتن، گندے درخت دی مثال ہے جے کو تھوڑا جیاں جھونکا لگ دا ہے یا گندا ہوندہ ہے، کڑوا ہوندہ ہے، بندے پٹ کے انہوں پرے والا سٹین دن، تے جیڑا مضبوط تے مٹھا پھل دے والا ہوئے انہوں چوکی تے رمبے دے کے مزید انہوں مضبوط کرن دی بندے کے کریں دن، کوشش کریں دن، انہوں پٹین دے نہیں، اکھڑیں دے نہیں، او توحید ہے جیڑی کھڑ دی نہیں، تے جیڑا شرک ہے او مڈھو رکدا نہیں، کھڑدا نہیں، شرک کدے رہ سکدا۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے او لوگو جدن بھی زبان وچ بولو تا طیب بولو، جدن بھی کنہ نال سنو تا طیب بات سنو، جدن بھی دماغ وچ سوچو تا طیب سوچو، جدن بھی پاؤ تا طیب پاؤ، جدن بھی کھاؤ تا طیب کھاؤ، جدن بھی پیو تا طیب پیو۔ جی میں پہلے دن کو اقرار کی تینے کہ پہلا کلمہ طیب تے طیب مانی پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تے اگلی گل بھی تینوں نال سمجھائی ونیا اللہ دی پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ فرما دین الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ خبردار خیال کرے آئے جدن بھی اللہ کریم دے دربار وچ کلمہ چڑھ دین تا طیب چڑھ دین، خبیث نہیں چڑھ دے۔ یعنی مطلب کیا ہے جو اللہ در پروان جو اللہ جو آدھا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، جدن بھی اللہ پاک کو کلمے ویندن تا طیب ویندن، پاک کلمے ویندن، نہ پاک تے خبیث کلمہ اللہ دے دربار ویچ نہیں چڑھ دا۔ مطلب کہ ہی پروان چڑھن دا کہ اللہ جدن بھی قبول کریں دا ہے تا طیب دی کریں دا ہے، خبیث دی اللہ قبول۔ ان کو گل سمجھ آندی پئی ہے؟ اس واسطے دے گنو اللہ پاک نے جہاں دے ہوتے مشرک انہوں نجس تے پلیت آکھیا کہ نہیں آکھیا؟ آکھیا سنا ہر جگہ دے ہوتے اللہ دے انما المشرکون نجسون، اے مشرک جڑا ہے نرا پلیت ہے، اے نری گندگی دا نا ہے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ اس واسطے فلا یقرب المسجد الحرام، خبردار میری اس طیب مسجد وچ اینو آون نہ دے آئے، جدن ہی وڑن تا مسجد چو طیب وڑن خبیث نہ وڑن۔ اے جو تازی کول خانی کھا کے مسیح تے چوڑ ونجے، تازے جمعرات دے چاول کھال کے مسیح تے چوڑ ونجے، الٹا مسیح نو اس خبیث آ کے کرنا ہے، اتھا مسجد نو آ کے اس بندے نے ترکاونا ہے۔ اس واسطے اللہ کریم فرمایا او مسجد دے متولی بھی طیب ہو، ان دیاں صفائیاں کرن والے بھی طیب ہو، ان دی امامت کراون والے بھی طیب ہو۔ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے اساں پہلی دیار اپنے ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایو وعدہ کیتا اللہ کے وعدہ کی دائی، اللہ فرماتا ہے ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکاع سجود، میرے گھر نو پاک رکھے ان طاہرہ میرے گھر نو کیا رکھیا ہے؟ پاک رکھیا ہے۔ مشرک دی نجاست کو لو بھی پاک رکھیا ہے، انہاں خبیثاں کو لو بھی پاک رکھیا ہے۔ میں تساں دوویں پیو پتراں نال وعدہ پیا کرے نا کہ ان طاہر بیت للطائفین، او جڑے طواف کرن والے ہومن والرکاع سجود، رکوع تے سجدہ کرن والے ہومن، ان طاہر میرے گھر کو نہ واسطے کے رکھیا ہے۔ او کو گل سمجھنے پہ ہو؟ اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے اوندا کلام بھی طیب، اوندا جوان بھی طیب، اوندی سنت بھی طیب، تے وہ آپ بھیجن والا بھی طیب، تے اوندی جماعت بھی ساری۔
ہر کدائی طیب طیبن. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ مسلمانہ کو بھی یا تعلیم دیو جدن بھی امام رکھیا ہے تا طیب ہوئے کدائی جمعراتی کھاونا لا قودن نہ ہوئے کدائی ایو جیاں حلوے خور مولوی نہ ہوئے کہ جتا انہوں آکھن کہ یار آج آون جو نکائی آج آون فلانی دیکھ دا تینوں اساں جناب منبع بڑھاونا ہے. ایو جیاں دیکھاں چٹن والا تھوڑا امام نہ ہوئے ہر دیکھ دا چمچہ نہ ہوئے بلکہ ہوئے تکلے یار میں اللہ دی ذات دی دھڑ کرن والا ہوئے. حالانکہ پیغمبر بھی پاکن بیت اللہ بھی پاک ہی مگر اللہ کریم نے چونکہ امت واسطے سبق بناونا تا اللہ نے آج تو پہلے اتنا پہلے کلمے چاہ کے اللہ قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے کہ انطہر بیتی یا میرے گھر کو کے رکھیا ہے. حد تیری خیر ہوئے. توجہ ہے نا ٹائم کے لیے موقع تو نہیں کھڑا. اچھا 5-6 منٹ ہیں چلو ہوں گل مقاونی بھی تو ہے نا. اچھا ساری زندگی جناب بندہ کیا دے طیب 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 مانے اے صوفی نو جگہ یار توجہ کر صوفی موبائل جیب وچ رکھ یار یہ موبائل لکھن دا کیڑا ٹائم ہے. توجہ ہے نا. اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے حلال کو حرام بھی نہ کریا ہے تے میرے حرامہ کو حلال بھی نہ کریا ہے. اس آیت دا ترجمہ کر کے ایک آخری مسئلہ بیان کر دیں والبس پہ کرنے ہیں. اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنو او ایماندارو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم جیڑی چیز میں تھوڑے ہوتے حلال کر دیتی انہوں اپنے ہوتے حرام نہ پہ کرے آئے. مثلا ڈاچی دا گوشت تھوڑے واسطے حلال ہے اون دا دودھ بھی تھوڑے واسطے حلال ہے. ایک بندہ آپ پوچھا دے میاں میرے ہوتے حرام ہے میں پیندہ ہی کوئی نہیں تے میں پیونا ہی کوئی نہیں. انہیں اللہ دیاں حلال چیزانوں اپنے اتے حرام نہ پہ کرے آئے تے ولا تعتدو تے میں اللہ کریم دی حد نو بھی کراس نہ پہ کرے آئے. جیڑی حد میرے قرآن پاک نے ذکر فرما دیتی ہے ان دے اندر اندر رویا او دے باہر بھی نہ بنے آئے تے ان دے اندر بھی رہ کے او دے خباست بھی نہ پہ کرے آئے. لا تعتدو جیڑی میں حد بیان کر دیتی انہوں کراس کرن دی اجازت کوئی نہیں. انہوں کیوں اللہ فرماندہ ان اللہ لا یحب المعتدین حد تو ودن والے کو اللہ پسند نہیں کریں دا. نالی فرمایا کلو مما رزقکم اللہ جدن بھی میری عبادت واسطے بندے آوے آئے تا اپنا کھاونا تے پیونا تے لباس نو پاک کر کے آوے آئے حرام دا لباس نہ ہوئے. جداں ایو جیاں چیزاں پاک کھا پی کے جے اگر آکھڑ سو اللہ فرماندہ سوا ذلت دے تھانو نصیب کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے جویں انسان واسطے اتو طہارت دی ضرورت ہے انہیں خون پاک کرن واسطے حلال تے طیب دی بھی ضرورت ہے. اس واسطے قسماں دے ذریعے نال کمایا ہویا مال بھی نہ ہوئے سود دا مال بھی تواڈے کولوں نہ ہوئے رشوت دا مال بھی تواڈے کولوں نہ ہوئے کہیں دا حق مار کے کھادا ہویا بھی نہ ہوئے. اگر ایو جیاں اللہ رل گیا تا او کدیں طیب نہ راسی بلکہ خبیث بن ہوئی سی تے جداں خبیث بن گیا تے ایو جیاں بندہ اگر اللہ دی عدالت بھی سڑ کھڑا مریندا ہو سی اللہ فرماندے الیہ یصعد الکلم الطیب ساڈے دربار وچ مقبولیت طیب دی خبیث دی کوئی نہیں ہو سکتا. گل سن دے پے کو نہیں سن دے پے. اس واسطے چلو خیر بہرحال ساری زندگی انہی طرح طیب 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 کردہ آیا ہے. اللہ کریم فرماندے ہون اے دا جناب موت دا وقت آ گیا ہے. توجہ ہے نا سارے دی. آخری مسئلہ سناؤں تے مسئلے نو تھائی بند کریے. اللہ دے پاک پیغمبر محمد صحیح فرمائندے کہ جیڑے ویلے اس بندے دے ہوتے موت دا وقت قریب آ گیا ہے ساری زندگی خیال کردہ رہ گیا ہے جی اگر کپڑا پاون لگائی تا ڈٹھے جو طیبے جیڑے ویلے کھاون لگے تا ڈٹھے جو طیبے جیڑے ویلے پیون لگے تا ڈٹھے جو طیبے جی اگر کوئی گلہ تے شکوہ پیا کریں دائی تا اوکو آگے سے غلہ تے طیب کوئی نہیں جے دماغ دے اندر
اگر کہ غلط گل سٹیے تا کہ غلط طیب کوئی نہیں. اس واسطے دماغ نو بھی پاک رکھیا اس, کنا کو بھی حرام کو لو پاک رکھیا اس, زبان کو بھی حرام کو لو پاک رکھیا اس, اپنے ہتھاں نو بھی پاک رکھیا اس, اپنے دل نو بھی پاک رکھیا اس, اپنی جماعت نو بھی پاک رکھیا اس. اس واسطے اللہ کریم فرماندا ہے جداں رٹ لئی رکھی سی ساری طیب تے طیب دی, حرام دے مڈھو بندہ نیڑے بھی نہیں لگا. جدن بھی بلیندا آئی تا طیب ہو کے بلیندا آئی کہ ساری کائنات اس دی گواہی دیندی آئی کہ یارو ساری کائنات دے منہ وچوں تا جھوٹ نکل سکدا ہے مگر جڑا فلانا بندہ ہے دے وچوں کدے جھوٹ دا تصور بھی نہیں ہو سکدا. ہن آخرکار اللہ کریم فرماندا ہے جداں طیب ہو کے ساری زندگی گزاری اس میرے پیغمبر, ہن با قضائی لائی موت آخر آونی ہے, چونکہ جڑا طیبین دا سردار میرا محمد آیا ہے جڑا موت اس نو بھی نہیں چھوڑیا, جڑا ساری کائنات دا دادا پیغمبر بن کے آون والا, انبیاء دا سارا او مرکز بن کے آون والا ابراہیم خلیل اللہ, جدا اس طیب نو بھی موت نہیں چھوڑیا, محمد طیبین دے سردار نو بھی موت نہیں چھوڑیا, اون دے منن والے طیب دے تے بھی موت ٹل نہیں سکدی. آج او گھنگرو کھڑے گیا اس, آج او ٹائم آ گیا اس, ہن انہاں طیبیناں کولو بھی جدا پیا ہوندا ہے تے انہاں خبیثاں کولو بھی بندہ جدا پیا ہوندا ہے. مگر اللہ کریم نے ایک نقشہ چھکیا ہے. اللہ فرماندا ہے کہ میرا پیغمبر جس وقت اوندی ہن وقت آ گیا ہے, او دا ٹائم مقرر ہو گیا ہے, ہن اساں اتوں ایک جماعت پہ بھیجنے ہیں طیبین دی. کہندی جماعت اللہ دا کلام فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین. اللہ کریم فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ, ایک فرشتہ نہیں طیبین دی جماعت پہ آندی ہے. سارے فرشتے بھی پاک ہیں کہ نہیں, ستے ہی پائے ہو. اللہ فرماتا ہے الذی تتوفاہم الملائکہ, جداں جماعت ہے اللہ پاک دی او فرشتیاں دی. طیب جیڑا ہے تا اگوں انہیں تنا مرض موت دے اتے پہ ہے, اپنی منجی تے بخار اس کسے مرض دی حالت دے اندر پہ ہے, دنیا دیئے میاں چڑھدا پہ ہے, دنیا آکھ دیئے میاں جواب داریاں دیندہ پہ ہے, دنیا آکھ دیئے میاں ڈاڈھا آجز تے ذلیل ہویا پہ ہے. مگر اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ, جیڑے ویلے میری جماعت آن دیئے اس نو سب تو پہلے آ دیئے سلام. کیا دیئے سب تو پہلے فرمایا الذی تتوفاہم الملائکۃ طیبین, او طیب بن کے ران والے طیبہ. آج او طیب جماعت طیب اللہ پاک نے ساڑھے درویجی ہے, آج اس طیبہ تو دنیا دے تو ویندہ پہ آئے. اس واسطے اساں سارے آکے سب تو پہلے تینوں اساں کیا دے سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کانوا یعملون. وڑوان اس بہشت برین دے اندر آدھے وجہ کیا ہے کہ یار بہشت برین دے دروازے آج کلو کھلے, اگوں فرشتے آدھن کے یار تو طیب ہے, چونکہ ساری زندگی تھا طیبین الگزاری اس تے خود بھی طیب بھائی. ہون جلے او جماعت آ گئی ہے. اللہ کریم دے پاک پیغمبر رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماندن کہ جی میں ایک تفسیر انوار البیان والے نے تھوڑا جی موت مسلمان طیب دی دا نقشہ چھکیس. آدھے کہ یار وڈے بندے کو تا جی میں سٹ لگ ونجے تا سارے ارلے پر لے آکے اپنی پٹیاں باندھ دیں دن برداشت کر ویندہ ہے. تے جی اگر معصوم بچے نو کدائیں سٹ پٹ لگ ونجے تا او سوکھی پٹی نہیں کرن دیندا, سوکھی مرہم تے لاون نہیں دیندا. تا اسے لے پیو بھی نال ہوندا ہے, بھائی بھی نال ہوندے, گھر والے بھی سارے نال ہوندے, کوئی باہاں پیا پکڑیندا ہے, کوئی سر تے ہاتھ رکھدا ہے, کوئی جناب کوئی چیز انہوں دیندا پیا ہے, دلاسے دے دے کے پٹی رکھن والا پٹی رکھدا پیا ہے, تے پورا ٹبر تو کھلو کے انہوں تسلیاں پیا دیندا ہے بچہ تینوں کچھ بھی نہیں ہویا, تینوں کچھ بھی نہیں ہویا. تے جڑا اس طیب دی روح وی انہیں طرح چھکن واسطے جڑا فرشتے آندے تو اسے لے انہوں بھی انہیں دلاسے دین تے آدھن لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.
يحزنون اپنا بھی غم اپنے پروں بھی پریشان نہ پیا ہوئے اپنے معصوم بچیاں دا بھی غم نہ پیا کریں جیڑا مالک تینوں اج اتے بلیندا پیا ہے تیرے پچھلیاں دا بھی ذمہ دار ہے تا اللہ کریم آپ تینوں اج غم کرن دی ضرورت کوئی نہیں اس واسطے اللہ کریم دا قرآن کیا ہے الذی تتوفاہم الملائکہ جداں ایک اسرائیل نہیں آندا بلکہ اون دے نال پوری جماعت جیڑی ہے تو اس طیب بندے کو آندی پئی ہے حالانکہ لوگ آدن کہ نور دا بڑا مقام ہوندا ہے اللہ کریم فرماندا ہے نور دا کوئی مقام کوئی نہیں جتنا مقام اللہ کریم نے اس خاکی انسان دا بنا دیتا ہے ایک فرشتہ نہیں ساری فرشتیاں دی جماعت جڑے ویلے ٹور کے آئیے وہ دے بسترے دے ہوتے عام جائی کوٹھی دے ہوتے پیا تھیا گودڑی جی اندر پوش ہویا پیا ہے اگر بالفرض کی دیں ایکسیڈنٹ ہو گئے تا کی دیں روڈ دے ہوتے پیا ہے زیادہ گجناب اہتمام بھی کوئی نہیں مگر وقت بھی اللہ فرماتا ہے الذی تتوفاہم الملائکہ تے جڑے ویلے او آندن روح قبض کرنے والے او کو آدن طیبین سلام علیکم تیرے ہوتے اللہ دے سلام من داخل ہو جا کتے بہشت برین دے اندر اس واسطے اللہ کریم دا قرآن کیا ہے جدن بھی کھاؤ تا حلال کھاؤ جدن بھی کھاؤ تا طیب کھاؤ جدن پیو بھی صحیح تا طیب ہوئے تواڈا پاؤنا بھی طیب ہوئے تواڈا سننا بھی طیب ہوئے اور تواڈا دماغ بھی سوچنا بھی طیب ہوئے زبان نال بولنا بھی تواڈا طیب ہوئے ہتھاں نال چلنا بھی طیب ہوئے تواڈا پیراں نال چلنا بھی طیب ہوئے جدن ہر کدوں طیب تے پاک ہو سو وقت اللہ فرماندا ہے میں بھی طیب میرے فرشتے بھی طیب میریاں کتاباں بھی طیب میرا قرآن بھی طیب میرا محمد بھی طیب میرے محمد دی جماعت بھی طیب میرے محمد دی سنت بھی طیب تے انہوں منن والا بھی اللہ عمل دی توفیق دے انشاءاللہ اگلے جمعہ شروع کرے